مفتی صاحب کوئی شخص اگر اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کتنا نفع رکھنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اگر تھوڑا سا نفع زیادہ رکھا جائے اور سامنے والے کو پتہ لگ جائے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ظلم کیا میرے ساتھ اور تم نے زیادتی کی ہے اور اتنا نفع تھوڑی رکھنے کی اجازت ہے شرعی طور پر. تو حضرت کیا واقعی شریعت میں کوئی اس کی حد مقرر ہے کہ بھائی آپ کی چیز ہے اور آپ چاہیں 1 روپے کی چیز 10 روپے کی بیچیں تو کیا اس میں ممانعت ہے یا اجازت ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے نا تجارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ٹھیک چاہیے. ہے. تو اب وہ رضامندی چاہے جتنے بھی نفع پر ہو، اچھا اب چاہے آپ 10 روپے کی چیز 1000 میں بیچیں، صحیح ہے. چاہے 1000 کی چیز لاکھ روپے میں بیچیں، یہ آپ کی مرضی ہے. سامنے والے کو شریعت مطہرہ نے پورا اختیار دیا ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. اب وہ قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ اس بیچنے والے نے ظلم نہیں کیا، آپ اس کو تانا دے کے ظلم کر رہے ہیں. تو اسی لیے اپنی چیزیں آپ چاہے 10 روپے کی چیز لاکھ روپے میں بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو شریعت نے اختیار دیا. صحیح. ہاں بعض اوقات جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر ریٹ فکس کر دیے جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اجتماعی طور پر فائدہ ہو، اجتماعی طور پر لوگوں کو نقصان نہ ہو. تو یہ پابندی کرنا اب ضروری ہے کہ جتنا گورنمنٹ نے رکھا ہے اس پر بہت زیادہ آگے نہ بیچیں، کیونکہ پھر یہاں پر اپنے آپ کو ذلت میں بھی پیش کرنا ہے، لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی. اور عموماً ایسی چیز میں ہوتی ہے جو روزمرہ کی ضرورت کی ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر خیال کر لینا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. بالکل صحیح. اگر وہاں پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ورنہ آپ مجرم ہو جائیں گے، تو وہاں پہ بھی اختیار اتنا تو ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگر 50 روپے کی چیز 100 روپے میں بھی بیچیں تو اختیار پھر بھی ملے گا. صحیح. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہو تو پھر نہ کیا جائے. اچھا میں سمجھتا ہوں مسئلہ شاید وہاں آتا ہوگا کہ جب اس چیز کی ایسی خصوصیت بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، یعنی جھوٹ بول کر بیچنا اور اس کو ایک بہت اچھی کوالٹی کی چیز سے کمپیئر کر کے کہ بھئی یہ اسی طرح ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے، پھر دھوکہ دے کر، یعنی کہ اس میں ممانعت ہوگی. لیکن دھوکے کے بارے میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ. تو یہ دھوکے کے بغیر اگر کوئی دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھوکہ ہے تو پھر وہ تو شرعی طور پر غلط ہے نا، وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو وہ اگر مثال کے طور پر ہے وہ فرسٹ کاپی ہے اور آپ بتائیں کہ یہ اوریجنل ہے، جیسے گھڑی کے معاملے میں کہ بھئی یہ ہمارے پاس جو ہے نا اوریجنل گھڑی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ فرسٹ کاپی ہوتی ہے. اللہ. تو فرسٹ کاپی کو فرسٹ کاپی کہیں، سیکنڈ کاپی کو سیکنڈ کاپی کہیں، یہ دھوکہ نہ دیں. اگر دھوکہ دے کے اگر آپ نفع کما رہے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ فرسٹ کاپی ہے لیکن میں دوں گا اصل کے ریٹ پر، آپ کو لینا ہے تو لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا آخر میں اس طرح کرتا کوئی بھی نہیں ہے، پر یہ ہے کہ یہ ایک اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر کوئی نفع تو بتا دیے نا. اس کی ایک مثال ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے پاس سے تشریف لے گئے تو ان کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو گلا تھوڑا سا تر تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ پانی جو ہے نا وہ گلے میں چلا گیا تھا تو بس ایسے ہی ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر اس کو اوپر رکھ دو تاکہ لوگوں خریدنے والے جو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تر ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے خرید رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. دھوکہ نہ ہو، پھر آپ بیچیں چیز کو، اس میں کوئی پرابلم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.